مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام نسو تھا. وہ شکل سے محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن تھا مرد. اس کی آواز شکل عورتوں جیسی تھی. وہ ایک بادشاہ کے محل میں رہتا خادمہ کے طور پر کام کیا کرتا تھا. وہاں مالش کے لیے جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی وہ نسو کو کہتے تھے وہ آ جاتا. اب کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ ایک مرد ہے، کیونکہ شکل بھی ایسی تھی اور اس کی آواز بھی ایسی تھی جیسے کوئی عورت ہوتی ہے. وہ اپنی خواہشات لذت اپنے ہاتھوں سے پوری کرتا، شہزادیوں کو ملکہ کو مالش کیا کرتا. وقت گزرتا اور وہ اس طرح گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن اسے احساس ہوا کہ آخر میں نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر میں نے اپنے ہر چیز کا جواب دینا ہے. اس گناہ کا کیسے جواب دوں گا؟ اس نے ہاتھ اٹھا لیے. پہلے بھی کئی دفعہ اس نے توبہ کی لیکن پھر توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کرتا، پھر توڑ دیتا. اس کا نفس اسے توڑوا دیتا تھا. اس دفعہ اس نے ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک میں بڑا کمزور ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں اپنی رحمت کے صدقے سے مجھ پر کرم فرما. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی، اس کی کلمات پسند آ گئے، کیونکہ اس نے ہار مان کر کہا تھا کہ مالک میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آگے پہلے توبہ کر کے وہ وعدہ کرتا کہ میں کچھ نہیں کروں گا. اس دفعہ کہا کہ مالک تو نے سب کچھ کرنا ہے، مجھے راہ راست پہ لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ وہاں سے ایک قیمتی ہیرا چوری ہو گیا. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے. سب وزراء سب کی تلاشی لینے کے بعد فرمایا اب جتنی خادمہ ہیں ان کی تلاشی لی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر خادمہ بلا جھجک اپنا لباس اتار کر سامنے آ جائے اور کھل کر تلاشی لی جائے. اب جب نسو نے سنا تو اس کی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں کے اندر شرارے آ گئے کہ اب میرا کیا بنے گا. اب جب کپڑے اتریں گے سب کو پتہ چلے گا تو بچہ بڑی عزت والا ہے، کم سے کم جو مجھے سزا ملے گی وہ قتل کی ملے گی، پھانسی پہ چڑھا دیں گے. اب نسو ایک سائڈ پہ چلا گیا، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور مالک سے کہنے لگا مالک تو نے بڑے میرے پردے رکھے ہیں، میں نے بار بار تیری نافرمانی کی ہے، میں نے ہر دفعہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کو توڑ دیا ہے، لیکن مالک اب نسو سچی بات کر رہا ہے، ایک دفعہ میرے اس عیب پہ پردہ ڈال دے، دیکھنا نسو پھر تیری راستے سے کبھی جدا نہیں ہوگا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا. اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے، جسم میں لرزا تھا. آخر کار کیا ہوا کہ ہر طرف سے تلاشی لینے کے بعد اعلان ہوا سب کی تلاشی لے لی گئی ہے، نسو اب تو کپڑے اتار کر آ جا، تیری تلاشی لینی ہے. نسو پہ لرزہ طاری ہو گیا، اتنا خوف آیا، زبان رک گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں اور اسی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے. اور جب بے ہوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قدرت کے مناظر دکھا دیتے ہیں. بیشی کے عالم میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جب تھوڑی سی ہوشی کے اندر آتا ہے اس وقت ایک کان میں آواز پڑتی ہے، آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اے نسو تو آ جا، جہاں بھی ہے ہمیں ہیرا مل گیا ہے. اب نسو کو خوشی ہوتی ہے، آنسو صاف کرتا ہے، اٹھ کر محل کے اندر درمیان میں پہنچتا ہے. سب اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ پہ شک کیا تھا، ہم نے تجھے برا سمجھا، الزام لگایا تھا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہیرا تو ہمیں مل گیا ہے. کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ مرد تھا. اب نسو کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، وہ خدا کے آگے اپنے آپ کو پیش کر چکا تھا. اس کی اطاعت کے جذبے نسو کے دل میں آ چکے تھے. تو نسو نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ایک سائڈ پہ ہو گیا. بادشاہ کی شہزادی کو مالش کرانی تھی. جب نسو کو بلایا گیا نسو نے کہا شہزادی اب تیرا نسو بیمار ہو گئے، اب ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہی، قوت نہیں رہی، اب مالش کرنے کا میں لائق نہیں رہا. اس طریقے سے نسو نے اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا لیا اور کچھ ٹائم کے بعد وہاں سے نکل کر
میدان کے اندر آ جاتا ہے، محل کو چھوڑ دیتا ہے، رب کو راضی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے بار بار توبہ کی، بار بار توڑی، اور ہمیں بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے مالک معاف نہیں کرے گا، میں کتنی خطا کر بیٹھا ہوں، کتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، لیکن ہر بار اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کریں اور رب کی رحمت کی امید رکھیں۔ ایک دن آئے گا جب مالک کریم گا اپنی رحمتوں کی وسعت سے نوازے گا، اس کے سائے عطا کرے گا اور دل کی دنیا بدل دے گا۔ وہ بندہ جو دنیا کا گناہ گار ہوگا وہ مالک کے قدموں میں آ جائے گا، وہ مالک کی چوکھٹ پہ آ جائے گا۔